عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج کا مسلمان وہ اپنے ذہن کی بات کرتا ہے، وہ اپنے طریقوں سے وہ مقدس مہینوں کو گزارنا چاہتا ہے۔ آج کے نیرو مینڈ مسلمان کی اپنی معاذ اللہ شریعت ہے، وہ کسی عالم دین سے صحیح بات سننے کے تیار نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے گریجویٹ سمجھتا ہے، لیکن علم کے بغیر کوئی بھی عمل کیا جائے وہ عمل نور نہیں ہوتا، وہ عمل اندھیرا ہوتا ہے۔ علم ہو اور پھر علم کے مطابق عمل ہو، فرمایا کہ وہ عمل کہ جس کی روشنی بندے کو میسر دنیا میں بھی ہوتی ہے اور پھر آخرت میں قبر حشر میں بھی اس عمل کی بڑی ویلیو ہے، اور اس نیک عمل کی روشنی میں چلتا ہوا مسلمان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ شعبان معظم کا مہینہ ہے اور آگے اس سے ماہ رمضان آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان معظم بھی مقدس مہینہ ہے اور ماہ رمضان المبارک بھی معظم اور برکتوں والا شانوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں مہینوں کی قدر کریں اور ان کے فضائل کو سمجھیں، فضائل کو سمجھ کے پھر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم عمل بعد میں کریں گے، اللہ قبول پہلے فرما لے گا۔ دیکھیے، مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلسل روزے رکھتے تھے شعبان معظم میں، ہم یہ کہتے کہ حضور اب روزوں کو نہیں چھوڑیں گے، پھر کیا ہوتا؟ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، حضور روزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے اور کچھ روزے چھوڑتے تو ہم یہ کہتے کہ اب حضور روزہ نہیں رکھیں گے۔ وَكَانَ أَحَبُّ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روزے رکھنا بہت زیادہ پسند تھا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مالی ارا صیامک فی شعبان، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ نے عرض کیا، حضور مالی ارا صیامک فی شعبان، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں؟ تو فقال صلی اللہ علیہ وسلم، یا عائشہ انہ شہر ینسخ لملک الموت فیہ اسم من یقبض روحہ فی بقیت العام فانا احب اللہ ینسخ اسمی الا وانا صائم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ملک الموت جو فرشتہ ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت کو اس مہینے کے اندر ایک تحریر دی جاتی ہے، فرمایا کہ اس کے اندر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے کہ جس بندے نے اس سال میں مر جانا ہوتا ہے، جس بندے کی روح اس سال میں قبض ہونا ہوتی ہے، جس نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، محلے داروں کو،
اپنے بچوں کو جیسے چھوڑنا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کا نام اس تحریر کے اندر لکھا جاتا ہے، اے عائشہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا نام جب لکھا جائے تو میرا روزہ ہو، میرا روزہ ہو۔ اس لیے اس مہینے کے اندر میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی شہر بعد رمضان اکثر من صیامہ فی شعبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد، ماہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ تو کسی حال میں بھی بندے کو معاف، یعنی جو طاقت رکھتا ہے، شیخ فانی نہ ہو، پھر فدیہ اور دائمی بیمار نہ ہو، وہ اور صورتیں ہیں، مگر بات اور یہ کہ جو بندہ طاقت رکھتا ہے وہ اس کو تو ماہ رمضان کے روزوں کی بالکل چھوٹ نہیں ہے، چاہے سردی ہے، چاہے گرمی ہے، موسم بہار ہے، موسم خزاں ہے، جون سا بھی موسم ہے، فرمایا ہر موسم کے اندر روزہ فرض ہے، روزے کی معافی نہیں ہے۔ مگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد جو 11 مہینے بچتے ہیں ان میں تو نفلی روزے ہیں نا، فرمایا حضور علیہ السلام ان 11 مہینوں میں جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے اس مہینے کا نام شعبان المعظم ہے۔ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس کی اتنی شان ہے، عظمت ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی تعظیم اتنی کرتے تھے کہ سب سے زیادہ 11 مہینوں میں سے اس مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الصیام قال صیام شعبان تعظیما لرمضان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال، حبیب بے مثل بے مثال، امت کے غمخوار، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ روزے جو ہے افضل روزے کس مہینے کے ہیں؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے روزے ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے رکھنا بہت افضل ہے۔ یہ جو روزے ہیں ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے رکھے جاتے ہیں، فرمایا یہ نفلی روزوں میں سے سب سے زیادہ افضل جو روزے ہیں وہ ماہ شعبان المعظم کے ہیں۔ اور پھر اسی طرح حضرت معاویہ بن صالح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن قیس انہوں نے ان کو حدیث بیان کی اور انہوں نے سنا کن سے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔ آپ فرما رہی تھی کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ شعبان کے روز رکھنا اتنا پسند تھے کہ حضور روزے رکھتے تھے نا جب تسلسل کے ساتھ ماہ شعبان میں رکھتے 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 حتیٰ کہ ماہ رمضان سے ملا دیتے تھے۔ بلندوا سے کہہ دینا سبحان اللہ، ماہ رمضان سے ملا دیتے تھے، اتنا حضور روز رکھنا پسند کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سنو فضیلت کی بات سنو، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے شعبان معظم کے آخری پیر کا روزہ رکھا، آخری پیر کا، آخری سوموار کا روزہ رکھا، غفر لہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس مہینے کے صرف ایک روزے کی یہ برکت ہے کہ صرف ایک روزہ جس نے رکھا آخری پیروار کا، فرمایا کہ اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو شعبان میں اکثر روزے سے رہتا ہے تو پھر اس کے گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں اور پھر اس کے درجے کتنے بلند ہوں گے۔ اور پھر آگے سنیے، اسی طرح یہ شعبان کو شعبان کہتے کیوں ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا نام اس لیے شعبان رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر ماہ رمضان کے لیے بہت زیادہ نیکیاں پھوٹتی ہیں، بہت زیادہ نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ اور ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، فرمایا کہ رمضان رمضان سے مشتق ہے،
رمد کا معنی ہوتا ہے جلانا، کیونکہ ماہ رمضان بندے کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور بندے کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے، اس لیے ماہ رمضان کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، فرماتا تیرا رب جس چیز کو چاہتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، اس کو پیدا فرماتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور اس کو جو ہے پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے، وہ جس چیز کو بھی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کن، بن جا، پیدا ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ رب کی پاور ہے، یہ رب کی قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس چیز کو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور پھر اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے جس کو چاہتا ہے پسند فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہر شے سے اللہ نے 4 چیزوں کو پسند فرمایا، ہر شے سے۔ فرمایا دیکھو فرشتوں کا سلسلہ دیکھو، سب سے پہلے اللہ نے 4 چیزوں کو، ہر مخلوق سے 4 چیزوں کو پسند فرمایا، اور ان 4 میں سے ایک کو فضیلت عطا کی۔ پہلے 4 کو فضیلت، پھر 4 میں سے ایک کو فضیلت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتے 4 ایسے بنائے کہ جن کو سارے فرشتوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ وہ کون سے ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ فرمایا یہ 4 فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو سارے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر ان میں سے جس کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، پسند فرمایا، جس کا انتخاب فرمایا، اس فرشتے کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ دیکھو، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے کہ نہ آئے؟ کم و بیش، یعنی یہ کم و بیش اسی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو، احتیاطاً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، مگر ان تمام میں سے جن کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی وہ 4 پیغمبر کون سے ہیں؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا پھر ان 4 میں سے جس نبی کو سب سے زیادہ فضیلت اور مقام عطا فرمایا اس کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ کی ذات ایسی ہے کہ فرمایا سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر اللہ نے آپ کو فضیلت اور مقام عطا فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح دیکھو صحابہ میں سے بھی 4 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے پسند فرمایا، زیادہ پسند فرمایا۔ وہ کون سے ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا یہ 4 صحابہ ایسے ہیں کہ اللہ نے صحابہ میں سے ان کو چنا فضیلت اور شان کے لحاظ سے، مگر ان 4 میں سے جس صحابی کو سب سے اونچا مقام ملا وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب یہ جو روایت ہے یہ بد عقیدہ لوگوں کے لیے ایٹم بمپ ہے، جو معاذاللہ جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ اب یہاں یہ غنیت الطالبین کے اندر تو یہ ہے کہ 4 صحابہ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو سارے صحابہ پر فضیلت عطا فرمائی، شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو جمہور کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ پھر یہ نہیں ہے کہ صرف آج کے سنی کا عقیدہ ہے۔ آپ دیکھ رہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ شان عطا فرمائی، صحابہ نے مانی، تابعین نے مانی، تبع تابعین نے مانی، اولیاء امت نے، علماء حقہ نے، سب نے مانی۔ یہ سلسلہ کوئی آج کا سلسلہ تو نہیں، یہ دور کا سلسلہ ہے، یہ وہ سلسلہ ہے جو مدینہ مکہ سے چلا، اور الحمدللہ اسی عقیدے کو آج سنی نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ آپ دیکھیں فرمایا کہ 4 صحابہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، مگر ان 4 میں سے جس کو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ پر اسی طرح مسجدیں بھی 4 ہیں،
اور وہ کون سی؟ مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد مدینہ اور مسجد طور سینہ، ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام کو عطا فرمائی۔ دن بھی 4 ہیں، یوم الفطر، یوم الاضحیٰ، یوم عرفہ، یوم عاشوراء، ان میں سے جس کو زیادہ فضیلت وہ یوم عرفہ ہے۔ اور راتیں بھی 4 ہیں، لیلۃ البرات، لیلۃ القدر، لیلۃ الجمعہ، لیلۃ العید۔ فرمایا ان میں سے سب سے زیادہ کس رات کو فضیلت؟ لیلۃ القدر۔ اور پھر بستیاں بھی 4 اللہ نے پوری کائنات میں چنی کہ جن کو زیادہ مقامت فضیلت عطا فرمائی۔ مکہ شریف، مدینہ شریف، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، بیت المقدس اور مساجد عشائر، یہ 4 بستیاں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑی شان اور مقام عطا فرمایا۔ مگر ان میں سے سب سے زیادہ جس بستی کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی وہ بستی کون سی ہے؟ مکہ شریف۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پہاڑ بھی 4 ہیں کہ جن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، احد، طور سینہ، لکام، لبنان، اور ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت طور سینہ کی اللہ نے اس کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اور پھر نہریں بھی 4 ہیں، جیحون، سیحون، فرات، نیل۔ اللہ نے ان 4 میں سے جس کو چنا وہ کون سی ہے؟ فرات، نہر فرات۔ اور پھر مہینے بھی 4 ہیں، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے اور محرم الحرام ہے۔ اللہ نے یہ 4 ایسے مہینے چنے ہیں کہ ان کی بڑی شان ہے، عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، مگر ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت ماہ شعبان کو عطا فرما دی ہے۔ آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے اپنے نبی کا مہینہ قرار دیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے افضل الانبیاء بنایا، اسی طرح جو آپ کا مہینہ ہے اس کو بھی تمام مہینوں سے افضل مہینہ بنایا، کیونکہ حضور سے جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے ہر چیز وہ پوری مخلوقات میں افضل ہو جاتی ہے۔ جس جگہ پر حضور کے قدم لگے، جس جگہ حضور جلوہ گر ہوئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جگہ اب جہاں حضور کا روضہ پاک ہے، حضور کا روضہ جو ہے فرمایا کہ ساری مخلوقات سے افضل ہے، حتیٰ کہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ فرمایا عرش اور کرسی بھی مخلوق ہے، عرش اور کرسی بھی مخلوق ہے، اور حضور پوری مخلوقات میں، اور حضور کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوگی وہ چیز بھی پوری مخلوقات میں افضل ہوتی ہے۔ تو بلا شک و شبہ یہ مہینہ فرمایا یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کے بارے میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہری، لوگو شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو کیونکہ اس مہینے کی جو نسبت ہے حضور نے اپنے ساتھ کی ہے تو حضور پوری مخلوقات میں افضل، تو حضور کا مہینہ بھی سارے مہینوں میں افضل ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ، رجب شہر اللہ ورمضان شہر امتی، جو ماہ رمضان ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ شعبان هو المکفر ورمضان هو المطہر، شعبان کے اندر بندے کی برائیاں گناہ فرمایا کہ یہ مٹتے ہیں، اور ماہ رمضان میں بندہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ درمیانی مہینہ ہے، بندے اس سے غافل ہیں۔ حضور نے خود فرمایا بندے اس مہینے سے غافل ہیں، لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے کہ اس کی شان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میرا روزہ ہو، میرا روزہ ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن کی فضیلت سارے کلاموں پر ہے، اور شعبان کی فضیلت ایسے تمام مہینوں پر ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء پر ہے، اور ماہ رمضان کی فضیلت سارے مہینوں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوقات پر ہے، ساری مخلوقات پر ہے۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک ہے ہمارا عمل اور ایک ہے صحابہ کا عمل۔ ہمارا عمل اور صحابہ کا عمل زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ہم آج جو ہے بد عمل ہو گئے،
ہمارے ایمان کمزور ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ برکتیں اب نظر نہیں آتی. گھر میں 10 افراد کمانے والے ہیں مگر خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی. ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو اس سے بڑی خواہش جنم لے لیتی ہے، پھر اس کو پورا کرنے میں مسلمان لگا ہوا ہے. مادہ پرستی کے دور کے اندر ہم اللہ رسول کو بھلا بیٹھے. یہی وجہ ہے کہ زندگی میں سکون نہیں. آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ شعبان کے چاند کو دیکھتے تھے تو قرآن زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اور مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ اسی مہینے میں ہی نکال لیتے تاکہ غرباء کے ساتھ جہاں جہاں دینی ہے زکوٰۃ تاکہ ان کو اسی مہینے میں دے دی جائے، تاکہ جو کمزور مسکین مسلمان ہے وہ پیسے وصول کر کے ان پیسوں سے روزے رکھ سکے، ان پیسوں سے روزے رکھ سکے. اور پھر جو حکام ہوتے تھے وہ قیدیوں کو بلاتے عدالت میں کہ جس پر سزا لاگو ہوتی اس کو سزا دے دیتے اور جو آزادی کے قابل ہوتا اس کو آزاد کر دیتے. فرمایا کہ تجار جو تھے، تاجر لوگ، بزنس مین، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا. آج تو بزنس مین اپنی دکانداری چمکاتے ہی ماہ رمضان میں ہیں اور شعبان میں ہیں، اور اپنی چھریاں جو مہنگائی کی ہیں وہ شعبان میں اور ماہ رمضان میں تیز کر کے بیٹھتے ہیں. میں کہتا ہوں چھری کا لفظ بولنا بھی یہ ذرا چھوٹا ہے، تلواریں اٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ انداز ہوتا ہے مسلمان پر کیسے ظلم کرتا ہے. اب دیکھیں صحابہ جو تاجر ہوتے تھے وہ جن صحابہ تاجروں پر جن پر قرضہ ہوتا وہ قرضہ اپنا ادا کرتے، اور جن سے قرضہ لینا ہوتا شعبان کے مہینے میں ان سے وصول کرتے، ریکوری کرتے. اور پھر جیسے ہی یعنی پہلے تیاری کر لیتے اور جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا غسل کر کے پورے مہینے کے لیے اعتکاف کر لیتے. ادھر تو 3 دن کا کوئی اعتکاف نہیں کرتا، اور جو کرتے ہیں ان کا انداز بھی کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں. تو ہمارا عمل آج خالص نہیں رہا، ہمارے عمل میں ریاکاری شامل ہو گئی. تو صحابہ کے عمل کو دیکھنا چاہیے. جب ہم ان کے طریقہ کار کے مطابق شعبان کا مہینہ بھی گزاریں گے اور ماہ رمضان کا مہینہ بھی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی عمل بعد میں کریں گے، قبول پہلے ہو جائے گا، اور قیامت میں اسی عمل کی بنیاد پر اللہ ہمیں دولہا بنا کے جنت میں داخل فرما دے گا. اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے. یہ نہیں کہ یہ معافی کا آپ کی مسجد کا امام کہہ رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا اس رات کے اندر معافی مانگو، آہوزاری کرو، رب کو مناؤ، کیونکہ دن صرف 3 ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں 100 سال میری عمر ہے، 150 سال ہے، ابھی بڑی عمر پڑی، نہیں. حضور نے فرمایا کہ بندے کے پاس صرف 3 دن زندگی کے ہیں، ایک کل جو گزر گیا، اور ایک آج جو غنیمت ہے، اور ایک کل یعنی جو آنے والا ہے وہ خیالی چیز ہے، پتہ نہیں کل دیکھیں یا نہ دیکھیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم آج کو غنیمت سمجھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آہوزاری کر کے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جاؤ. اور اس طرح جو شخص کرتا ہے توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اسے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو باقی رہا جو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں یہ کیسے معاف ہوں گے، تو رب کی رحمت بڑی وسیع ہے. مایوسی مومن کا سرمایہ نہیں ہے، امید یہ مومن کا سرمایہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. جب عقیدہ صحیح ہوگا، شرط ہے کہ عقیدے کے بعد عمل ہو، عقیدہ صحیح ہوگا پھر جو بھی عمل کیا جائے گا وہ ذریعہ نجات ہوگا. اگرچہ ایک بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں تو رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. تو امید اور کامل یقین کے ساتھ جب عبادات کی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ کیا خوب فرمایا، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے،
جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔